کیا ہوا اگر زندگی ذرا الجھ سی گئی، سوچو تو ذرا جنگلوں میں بھی راستے تو ہیں، ہمیں بھی کوئی مل ہی جائے گا، چلو تو صحیح، چلو تو صحیح، اعتبار بھی آ ہی جائے گا، آ ہی جائے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، شہرت، پیسہ، عزت، تالیاں، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی کمی رہ جاتی ہے۔ جنید جمشید کی زندگی بھی اسی حقیقت کی مثال تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ پاکستان کے سب سے بڑے پاپ آئکنز میں شمار ہوتے تھے، سٹیج کی روشنیاں ان پر پڑتی تھی، ہزاروں مداح ان کا نام پکارتے تھے، ان کی آواز ایک پوری نسل کی پہچان بن چکی تھی، مگر اس شہرت کے پیچھے ایک اور کہانی چل رہی تھی، ایک گروہ کی بے چینی کی کہانی۔ شہرت کے باوجود جنید جمشید کے دل میں ایک عجیب خلا پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ دنیا کی ہر کامیابی کے بعد بھی دل کو سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ کنسرٹس کے بعد تنہائی انہیں زیادہ محسوس ہونے لگی، میڈیا کی چمک دمک دھیرے دھیرے انہیں بے معنی لگنے لگی۔ انہوں نے خود بعد میں کہا کہ انسان جب دنیا کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تب اس سے اپنی روح کی آواز زیادہ صاف سنائی دیتی ہے، یہی آواز انہیں ایک نئے سفر کی طرف بلا رہی تھی۔ اچھا، میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ اے اللہ، پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا توبہ کر لی۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں ان کی ملاقات اسلامی علماء سے ہوئی۔ دین کی باتیں سنتے سنتے ان کے اندر ایک روحانی تبدیلی شروع ہوئی۔ انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اسلامی تعلیمات پر گہرا غور کرنا شروع کیا۔ دنیا کی شہرت جو پہلے سب کچھ لگتی تھی اب ایک عارضی چیز محسوس ہونے لگی۔ ان کا دل اسٹیج سے زیادہ مسجد میں لگنے لگا۔ یہ تبدیلی دھیرے دھیرے ان کی شخصیت کو پوری طرح بدل رہی تھی۔ سال 1997 جنید جمشید اپنی شہرت کے اس مقام پر تھے جہاں لوگ ان کی ایک جھلک کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے، مگر جنید کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کہتے تھے جب میں اسٹیج پر گاتا تھا اور ہزاروں لوگ میرے نام کے نعرے لگاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں، مگر شو ختم ہوتے ہی ہوٹل کے کمرے کی تنہائی مجھے کھانے کو دوڑتی تھی۔ اسی بے چینی میں ان کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی۔ مولانا بتاتے ہیں کہ جنید پہلی بار ان سے ملنے آئے تو ان کے بال لمبے تھے، جدید کپڑے تھے اور چہرے پر پاپ سٹار والا غرور نہیں بلکہ ایک ڈر تھا۔ میرے سامنے آ کے بیٹھا اور یوں کھولا تو وہ وہی نوجوان جس کو میں نے اسکرین پر ناچتے دیکھا۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ کہا جی جنید جمشید۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میرا موسیقی سے تعلق ہے۔ میں نے کہا گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہا جی میں گاتا ہوں۔ کہ یہ جو دل دل پاکستان ہے یہ میں نے گایا ہے۔ اچھا وہ تو بہت مشہور ملی نغمہ ہے۔ کہاں جی وہ میں نے گایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میری اس سے کیا بات ہوئی، اب 20 برس ہونے کو ہیں، یاد نہیں، تاثر یاد ہے کہ اس نے آگے کیا جواب دیا۔ کہنے لگا میرا جی چاہ رہا ہے آپ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پہ مرہم رکھا۔ مولانا نے انہیں کوئی لمبا چوڑا درس نہیں دیا بلکہ صرف اتنا کہا، جنید
اللہ نے تمہیں آواز دی ہے، لوگ تمہیں سنتے ہیں، سوچو اگر تم یہ آواز اللہ کے راستے میں استعمال کرو تو کتنا سکون ملے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے جنید کے دل پر دستک دی۔ جنید فوراً نہیں بدلے، انہوں نے مولانا سے سوال کیا، مولانا صاحب میں اتنا بڑا سٹار ہوں، لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، میں یہ سب کیوں چھوڑوں؟ مولانا نے جواب دیا، جنید یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، آج تم سٹار ہو، کل تمہاری جگہ کوئی اور ہوگا، لیکن جو تم اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کہتے ہیں رعنائی، عیاشی، دنیا کی موج میلہ، جس موج میلے کو ایک پاکستانی نوجوان خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے میرے پاس، لیکن اس کے باوجود میرے یہاں اندھیرا ہے۔ جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے، ان میں سے جو چیز بھی اس کو نہیں ملے گی وہ فریاد کرے۔ روح نہ عورت کو جانتی ہے، نہ روٹی کو جانتی ہے، نہ پانی کو جانتی ہے، نہ موسیقی کو جانتی ہے۔ روح ایک اللہ کا امر ہے جو صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسی گفتگو کے بعد جنید نے 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنید جو ڈیزائنر پرفیوم لگاتا تھا اب مسجد کے وضو خانے کی صفائی کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا، میں نے پہلی بار سجدے میں وہ مزہ پایا جو مجھے ہزاروں مداحوں کے درمیان ہی نہ ملا۔ اس روحانی سفر کے ساتھ ساتھ ان کی پیشہ ورانہ زندگی بھی بدل رہی تھی۔ موسیقی کی صنعت میں ان کی دلچسپی کم ہوتی گئی، وہ عوامی تقریبات سے دور رہنے لگے۔ البمز کی کامیابی پہلے جیسی نہیں رہی، مالی مشکلات بھی سامنے آئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے دیوالیہ پن کی درخواست دی، یہاں تک کہ انہوں نے انجینئرنگ کے کیریئر میں واپس آنے کی کوشش بھی کی۔ جب جنید نے داڑھی رکھی تو صنعت نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں ملا کہا گیا، برانڈ انڈورسمنٹس ختم ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا جب ان کا بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ جنید نے اپنی مہنگی گاڑیاں اور قیمتی سامان بیچ دیا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ لیکن ہمارے گھر پہ ایک سٹیج یہ آ گئی کہ پورے گھر میں 100 روپیہ بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ کل اگر بجلی کا بل آئے گا تو کیسے ادا ہوگا، یہ نہیں پتا تھا کہ کل اگر پانی کا بل آئے گا تو کیسے ادا ہوگا۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکلوایا، مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہاں سے نکلوا کے ایسے اسکولوں میں ڈالا جن کو ہم افورڈ کر سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں 2-2 3-3 گاڑیاں تھیں، سب بک گئیں، اور ایک میری بڑی لیوش لائف تھی وہ ختم ہو گئی ساری۔ یہ سٹیج میرے پہ آئی، تھوڑا سا ایک ٹائم آیا، اور وہ ٹائم اللہ نے اپنی بڑا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی سکون سے گزار دیا۔ ایک دن جب گھر میں راشن ختم تھا تو انہیں ایک بڑی سوڈا کمپنی نے 4 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ شرط صرف اتنی تھی کہ داڑھی صاف کر کے پرانے جنید بن کر گانا گائیں۔ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا رب مجھے بھوکا نہیں سلائے گا، اور انہوں نے وہ چیک پھاڑ دیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ سوچئے، اس شخص کے کنسرٹس میں ہزاروں لوگ آتے تھے، وہ اپنی گزر بسر کے لیے نوکری کی تلاش کر رہا تھا، لیکن یہی مشکل وقت ان کے روحانی سفر کو اور مضبوط بناتا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سن 2004 میں جنید جمشید نے موسیقی کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ ایک پوری شناخت کا انتقال تھا۔ گٹار چھوڑ دیا گیا، اسٹیج چھوڑ دیا گیا، پاپ اسٹارڈم چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ مداح حیران رہ گئے، میڈیا حیرت زدہ تھا، موسیقی کی صنعت نے اسے ایک بڑا نقصان کہا، لیکن جنید جمشید کے لیے یہ روحانی سکون کا راستہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد ان کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی آئی، ان کا طرز زندگی بدل گیا، ان کا لباس بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی، ان کی ترجیحات بدل گئی۔ One thing that I always used to think was, oh Allah, I'm leaving music
will I never get a crowd as big as this? Wallah, believe me, I've never had such big crowds since the time I've left music and started doing these nasheeds. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، میرے ساتھ مدینہ۔ سیلیبریٹی طرز زندگی کی جگہ سادگی نے لے لی، شوبز کی جگہ تبلیغ اور دعوت نے لے لی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر کرنے لگے، دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، اسلامی بیانات دیے، لوگوں کو روحانی زندگی کی طرف بلایا۔ جنید جمشید جو کبھی اسٹیج پر تفریح فراہم کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، انہوں نے اپنی آواز کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کا مقصد بدل دیا۔ جو آواز پہلے پاپ میوزک گاتی تھی اب نعت و نشید میں اللہ اور رسول کی مدح بیان کرنے لگی۔ ان کی آواز میں اب ایک نئی گہرائی آ گئی تھی، ایک روحانی درد تھا، ایک سچائی تھی۔ میرا دل بدل دے جیسے کلام لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتے تھے۔ ان کی آواز اب صرف تفریح نہیں دے رہی تھی بلکہ روحانی تسلی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ موسیقی چھوڑنے کے بعد مالی مشکلات برقرار رہی، انہیں اپنی فیملی کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی، اس لیے انہوں نے ایک نیا راستہ چنا۔ انہوں نے اسلامی ملبوسات کا برانڈ شروع کیا، جے ڈاٹ۔ یہ صرف کاروبار نہیں تھا، یہ ان کی نئی سوچ کا اظہار تھا۔ حلال تجارت، سادگی، اسلامی شناخت۔ شروعات مشکل تھی لیکن دھیرے دھیرے یہ برانڈ پاکستان کے کامیاب لائف سٹائل برانڈ بن گیا۔ یہ ان کی محنت، صبر اور نئی زندگی کی مثال بن گیا۔ لیکن ہر تبدیلی کی طرح ان کا سفر بھی تنقید سے خالی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کی تبدیلی کو عارضی کہا، کچھ لوگوں نے ان کی نیت پر سوال اٹھائے۔ 2014 میں ایک مذہبی تنازع بھی سامنے آیا جس میں ان کے بیان پر لوگوں نے رد عمل دیا۔ اما عائشہ اٹینشن مانگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے چہیتی تھیں، اٹینشن مانگتی تھیں، اکثر بیماروں کے لیٹ جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی آتے تھے، پوچھتے کیا ہوا، تیمارداری کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ ایک دن سے اپنے سر کو لپیٹ کے لیٹ گئی، آہے 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 کر رہی۔ اللہ کے نبی آئے، کیا ہوا عائشہ؟ بس سر پھٹ رہا ہے، بہت بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے عائشہ، اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی تیری جنازہ پڑھیں گے تو کتنی خوش قسمت ہوگی۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، یوں اتارا سر سے۔ آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسرے کے پاس پہنچیں۔ جنید جمشید نے فوراً عوامی معذرت کی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک اور امتحان تھا، مگر انہوں نے صبر اور عاجزی کا راستہ چنا۔ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ ایسی انتہائی نامناسب باتیں کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں۔ میری غلطی ہے اور وہ غلطی میری جہالت کی وجہ سے ہے، میری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ ان کی زندگی صرف تبلیغ تک محدود نہیں رہی، وہ فلاحی کاموں میں بھی سرگرم رہے، ریلیف مہمات اور خیراتی منصوبوں میں حصہ لیا، انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیا۔ ان کا پیغام صرف الفاظ تک محدود نہیں تھا بلکہ عمل اور نظر آتا تھا۔ سب سے بڑی تبدیلی ان کے اندر آئی تھی۔ جس خون کی تلاش انہیں پاپ اسٹارڈم میں نہیں ملی، وہ انہیں دین کی راہ میں ملا۔ ان کی زندگی کا مقصد بدل چکا تھا۔ پہلے شہرت ان کا ہدف تھا، اب اللہ کی رضا ان کا ہدف بن چکی تھی۔ پہلے دنیا کی تالیاں انہیں متحرک کرتی تھی، اب روح کی تسلی انہیں آگے بڑھاتی تھی۔
ان کی تبدیلی نے صرف ان کی زندگی نہیں بدلی، لاکھوں لوگوں کی سوچ پر اثر ڈالا۔ نوجوان نسل نے دیکھا کہ کامیابی صرف شہرت اور پیسہ نہیں ہوتی، اصل کامیابی اندر کا سکون ہوتا ہے۔ جنید جمشید ایک گلوکار سے زیادہ بن گئے، وہ ایک مثال بن گئے، ایک روحانی سفر کی مثال، ایک تبدیلی کی مثال۔ ان کی کہانی ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ جب انسان اپنی روح کی آواز سن لیتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی شہرت بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور شاید یہی جنید جمشید کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام تھا، دنیا کی بلندی سے زیادہ اہم روح کی بلندی ہے۔ تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں،